أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلم ينظروا الى السماء، پس کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا کیسے بنایا ہے اس کو، وزیناہا اور ہم نے اس کو مزین کیا، سجایا. دوسری آیتوں کے ملانے سے ترجمہ کر لیجئے ستاروں کے ذریعے سے. وما لها من فروج اور نہیں ہے اس میں کوئی دراڑ. والارض مددناها اور زمین کو پھیلایا ہم نے. والقینا فیہا اور ڈال دیے ہم نے اس میں رواسی مضبوط پہاڑ. وانبتنا فیہا اور ہم نے اگائیں اس میں من کل زوج بہیج ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں. تبصرہ بصیرت کے لیے، وذکرہ اور نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے. ونزلنا اور نازل کیا ہم نے من السماء آسمان کی جانب سے، ماء بارش، مبارکہ برکت والی. فانبتنا به پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے، جنات باغات، وحب الحصید اور دانے کٹی ہوئی کھیتی کی، والنخل
اور کھجوریں پیدا کی، باسقات جو لمبی لمبی ہوتی ہیں، لہا طلع ان کے خوشے ہوتے ہیں، نضید جو تہ بتہ ہوتے ہیں، رزقا للعباد یہ رزق ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے، بلدۃ میتا مردہ شہر کو، مردہ زمین کو، کذالک الخروج اسی طرح ہے نکلنا، اسی طرح مردوں کو زمین سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے میں سورہ قاف کی 6، 7، 8، 9، 10 اور 11 نمبر کی 6 آیات ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا۔ ان آیات کریمہ سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا تھا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم کو معلوم ہے کہ زمین ان کے کس حصے کو کم کر رہی ہے، کم کرتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں تو وہ تھی جو گزشتہ ہفتہ میں ہم نے بیان کی تھی، اور اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرنے کے بعد جب مردے کو زمین میں دفنایا جاتا ہے تو مردے کی جسم کو مٹی کس طرح کھاتی ہے، کس طرح کم کرتی ہے، کسی کو معلوم نہیں، وہ برزخ کا معاملہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو کثرت کی طلب نے، مال و دولت کی کثرت کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، یعنی تم قبر میں جا پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ذرہ ذرہ مٹی میں مل جائے، چاہے اس کو مچھلیاں کھا جائیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بظاہر ذہن و دماغ میں یہ سوال گھومتا تو ضرور ہوگا، لیکن علماء فرمائیں، علم علماء سے دوری، کبھی اس معمے کو، اس سسپینس کو حل کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ قبر کا جو معاملہ ہے، قبر کا معاملہ قبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اگر کسی مردے کو مٹی کی قبر میں دفن کیا جائے تو اسی میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، پھر آخرت کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یا قبر کے علاوہ، قبر کے علاوہ بھی مثلاً کسی کو دریا برد کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے دادا پیر حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سفر حج کے درمیان ہو گیا۔ آپ حج کے لیے پانی کے جہاز سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے ہی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ سعودی گورنمنٹ سے واسطہ کیا جائے، رابطہ کیا جائے، اور وہاں سے اجازت طلب کی جائے کہ حضرت کی نعش مبارک کو جدہ کے ساحل تک لا کر
اور وہاں پر کسی قبر میں دفن کیا جائے. لیکن اس مواصلات میں رابطے میں تاخیر ہو گئی. ادھر سے اجازت مل چکی تھی, سعودی گورنمنٹ کی جانب سے اس بات کی اجازت مل چکی تھی کہ حضرت کی نعش کو وہاں تک لایا جائے اور پھر قبر میں دفن. لیکن اس اجازت کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. ادھر نعش کے پھولنے کا خطرہ تھا, اس لیے متعلقین اور لواحقین نے جہازی میں آپ کو غسل میت دیا, کفن پہنایا, اور جہازی میں نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دریا برد کر دیا گیا. آپ کو دریا برد کر دیا گیا. وہ بہت بڑے صاحب نسبت ولی کامل بزرگ تھے, صاحب کشف تھے. زندگی میں ایک شعر پڑھتے تھے, دھیان دیجئے, زندگی میں ایک شعر پڑھتے تھے, پھول کیا چڑھاؤ گے تم ہماری تربت پر. تربت یعنی قبر. پھول کیا چڑھاؤ گے تم ہماری تربت پر, تم سے تو خاک بھی نہ ڈالی جائے گی. تم سے تو خاک بھی نہ ڈالی جائے گی, قلندر ہرچے گوید دید گوید. اللہ والے جو بولتے ہیں کتنی دور کی دے کر بولتے ہیں. دیکھیے آخر ایسے ہی ہوا. زندگی میں جو شعر پڑھتے تھے, پھول کیا چڑھاؤ گے تم ہماری تربت پر, تم سے تو خاک بھی نہ ڈالی جائے گی, آخر اللہ نے ایسے ہی مانگا, دریا برد کر دیا گیا. میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ برزخ یعنی مرنے کے بعد جو برزخ کی جو زندگی ہے, اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے من جملہ ایمانیات میں سے ایک ایمان ہے. ہم اور آپ مسلمان مرد و عورتیں جن جن باتوں پر ایمان لانے کے پابند ہیں, انہی باتوں میں عقیدہ برزخ, برزخ کے لفظی معنی آڑ کے آتے ہیں, لیکن یہاں پر برزخ سے مراد قبر کے حالات. ایک مردے کو قبر میں دفن کر دینے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, گزشتہ ہفتہ میں نے میری مسجد میں درس قرآن میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آج میں اتنی تفصیل سے بیان نہیں کروں گا, لیکن بہرحال ایک عنوان آپ حضرات کو دے رہا ہوں کہ اس عنوان پر ہماری معلومات ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برزخ کا جو معاملہ ہے, قبر میں مردے کو دوبارہ اٹھانا, اس کے جسم میں روح ڈالی جانا, اس سے سوال جواب ہونا, پھر اس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق اگر وہ نیک و صالح متقی پرہیزگار ہے تو پھر اس کے لیے اس کی قبر کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیا جانا, اور کہہ دیا جانا نم کا نومۃ العروس لا یوقظها الا احق اہلها, کہ تو اس طرح سو جا جس طرح ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے, تو اس کو اس کے محبوب کے ساتھ کوئی نہیں جگائے گا. اور پھر وہاں سے جنت کی سبز, جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں اس کو ملتی رہتی ہیں. نیک اور صالح متقی پرہیزگار ہونے کی صورت میں جنت برقبر میں ہونے والے یہ انعامات, یہ اعزازات, اور خدا نخواستہ فاجر ہے, فاسق ہے, منافق ہے, بدکار ہے, ملک النکیرین کے سوال کے جواب نہیں دے سکا, ہاں لا ادری لا ادری, تو پھر اس کے لیے قبر کا عذاب, قبر کو اس کی جانب, اس کی قبر کی دونوں جانب کی مٹیاں مل جانا, جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اسی طرح گھس جانا ہے جس طرح انگلیاں گھس جاتی ہیں. اس کے لیے آگ مسلط کیا آگ جلا دیا جانا, اس کے لیے 99 اژدہے مسلط کر دیا جانا. ایک اژدہا اس قدر خوفناک زہریلا کہ اگر زمین پر پھنکار مار دے تو زمین پر اناج اور سبزہ اور غلہ اگنا بند ہو جائے. پھر اس کے اوپر ایک فرشتے کا مسلط کر دیا جانا جو فرشتے کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے, اور مشکات کی حدیث میں ہے کہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے فرشتے کو مسلط کیا جائے گا عذاب دینے کے لیے.
اور اس فرشتے کو اندھا اور بہرا بنا کر اس لیے مسلط کیا جائے گا تاکہ اس کو صرف عذاب دینے سے ہی مطلب ہو، اس کو صرف مردے کی پٹائی کرنا ہو، کہاں لگ رہی ہے کہاں نہیں لگ رہی ہے وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو اس کو میا کیا آئے گی؟ پلس وہ بہرا بھی ہے، مردہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پکار رہا ہے، وہ فرشتہ عذاب دینے والا بہرا ہے، اس کو سنی نہیں آ رہا ہے، لہٰذا جب نہ اس کو مردے کی تکلیف نظر آ رہی ہے نہ مردے کا چیخنا چلانا سنے آ رہا ہے، تو اس کو کوئی میا مروت محبت بھی نہیں آئے گا۔ ایسے فرشتے کا مسلط کر دیا جانا، اور اس کے بعد یہ جتنے معاملات ہیں، قبر میں مردے سے سوال جواب ہونا اور سوال کے جواب میں اس کی زندگی کے مطابق اس کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ کیا جانا۔ اب اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے، قبر کا جو عذاب ہے وہ صرف مٹی کی قبر میں مردے کو دفنانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، میں یہ بتلا رہا ہوں۔ اس مردے کو آپ نے قبر میں دفن کیا ہے جی، تو بھی اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہونے ہیں۔ اس مردے کو آپ نے قبر میں دفن نہیں کیا، دریا برد کر دیا گیا، تو دریا میں بھی دریا اس کے لیے قبر بنا دی جائے گی، اور اس کے لیے مردے سے یہ سارے سوالات جوابات ہونا، اور دریا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ برزخ کے مناظر ہونا۔ یا پھر یہ ہے کہ مردے کی چتا کو آگ لگا دی جائے جیسا برادران وطن کے یہاں ہے، اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، تب بھی وہ جہاں بھی اس کی راکھ جہاں جہاں ہوگی اس کی راکھ کو جمع کر کے اس کی باڈی اس کی ممی کو وجود میں لانا اور اس سے سوال جواب ہونا اور اس کے ساتھ برزخ کا معاملہ ہونا، یہ اس صورت میں بھی ہونا ہی ہونا ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بہتیرے مرتبہ لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ قبر کے معاملات اور قبر کے عذاب و سوالات و جوابات اور قبر کے عذاب موقوف ہیں مٹی والی قبر میں دفن ہونے پر۔ ایسا نہیں ہے، بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مردے کو قبر میں دفن کیا جائے، مردے کو دریا برد کر دیا جائے، مردے کی چتا کو آگ لگا دی جائے، مردے کی باڈی کو چرند پرند نوچ نوچ کر کھا جائے، جو بھی ہو، لیکن برزخ کا معاملہ مردے کے ساتھ ہر جگہ، یہ اس کی راکھ جہاں جہاں ہوگی، اس کے جسم کے ریزے ریزے جہاں جہاں ہوں گے، وہاں وہاں اس کے لیے برزخ کا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نہیں عرفان نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب اس بات کو پروف کرنے کے لیے حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ذرہ ذرہ مٹی میں مل جائے، چاہے اس کو مچھلیاں کھا جائیں، جانور کھا جائیں، پرند کھا جائیں، وہ سب کے اجزاء کو اللہ سب کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کھڑا کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واقع بیان، اور حدیث بخاری شریف کی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، نباش کہتے ہیں کفن چور کو۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا نباش کفن چور، بعد میں اس نے کاروبار کر لیا اور بڑا مالدار ہو گیا کہ مال اس سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ موت قریب آئی، مرنے کا وقت قریب آیا تو بیٹوں کو بلا کر کہا، مجھے یہ بتلاؤ میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں، میں تمہارے حق میں کیسا باپ ہوں؟ بیٹوں نے کہا، آپ ہمارے حق میں بہت اچھے ہیں، ہمیں آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کہنے لگا، اچھا قسم کھاؤ کہ میں جو کام تمہارے ذمے لگاؤں گا اس کو پورا کرو گے، قسم کھاؤ میں جو تمہارے ذمے جو کام لگانے جا رہا ہوں تم اس کو پورا کرو گے۔ انہوں نے قسم کھایا۔ قسم لینے کے بعد کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا کر راکھ کر دینا، اور
میری راہ کچھ تو سمندر میں پھینک دینا، کچھ ہواؤں میں بکھیر دینا، اڑا دینا۔ جی باپ نے یہ وصیت کی۔ میں یہاں پر 2 منٹ رک کر آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے، یہ کوئی شرعی حکم بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے بارے میں اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی۔ یہ وصیت کہاں تک صحیح ہے، اس وصیت پر عمل کرنا کہاں تک درست ہے؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ایسی وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ خود ہمارے ملک میں بعض نام نہاد مسلمانوں نے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے بھی اپنے بارے میں یہی وصیت کی تھی جی کہ جب میں مر جاؤں تو میری چتا کو آگ لگا دینا اور میری راہ کو گنگا جمنا میں بہا دینا۔ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ایسی وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی افتادگی طبع کی وجہ سے ایسی وصیت کرتا ہے تو اس کے ورثاء پر ایسی وصیت پوری کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ ایسی وصیت پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ وصیت وہ پوری کرنا جائز ہے جس کا جو صحیح ہو، درست ہو۔ مرنے والا وصیت کرے جی غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقہ کرنا، حالانکہ اس میں بھی مسئلہ ہے۔ مرنے والا اگر اپنے مال کے بارے میں وصیت کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے فلاں مدرسے میں اتنا دینا، فلاں مسجد میں اتنا دینا، فلاں غریب کو اتنا دینا، تو مرنے والا اپنے کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ مرنے والا اپنے کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا، 1/3 بس، 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت بھی کر رہا ہے، پورے مال کی وصیت کر رہا ہے، آدھے مال کی وصیت کر رہا ہے، تو بھی اس کی وصیت صرف 1/3 مال میں سے پوری کی جائے گی، اور بقیہ جو ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ باپ ماں زندہ ہیں تو اماں ابا کا بھی حصہ لگے گا۔ بیٹا مر گیا، بیٹے کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اور اماں ابا ہیں تو اس کے اماں ابا کا بھی حصہ لگے گا، بھائی بہنوں کا حصہ لگے گا، جو تقسیم جو طریقہ ہے۔ میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ مرنے والا اگر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرتا ہے تو اس کی تو صرف 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ وصیت کرتا بھی ہے میرا آدھا مال، تو اس کو بولنے دو، اس کی وصیت کا اعتبار نہیں، اس کی وصیت صرف 1/3 مال میں ہوگی، اور باقی جو مال ہے اس کے وارثوں میں حصے سے برابر تقسیم ہوگا۔ درمیان میں ایک بات اور بتلا دوں کہ یہ مرنے والا ان لوگوں کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا جن کا حصہ خود قرآن میں متعین کیا گیا، جن کو خود مال حصہ ملنا ہے ان کے بارے میں مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا۔ تو بات وصیت کی تھی کہ مرنے والے کی وصیت کس چیز میں قبول کی جائے، یہ نہیں اور ابا بول کر گئے تو وصیت پوری کرنا۔ ارے ابا بولے تو کیا ہوا، ابا کی وصیت صحیح چیز میں ہوگی تو پوری کی جائے گی، غلط چیز میں ہوگی تو پوری نہیں کی جائے گی۔ خدا نخواستہ یہ بولے کوئی گناہ کی وصیت کرے تو گناہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ مخلوق کی اطاعت فرما برداری وہیں تک کی جائے گی جہاں تک اللہ اس کے رسول کا حکم باقی رہتا ہو، اور جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر مرنے والا بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی وصیت کا اعتبار نہیں۔ کیوں؟ گناہ کی وصیت کر رہا ہے، وہ گناہ کے کام کی وصیت کر رہا ہے، لہٰذا گناہ کے کام کی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے۔ یہ بہت اہم بات میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں جی۔ آج بہت سارے لوگوں میں جو جاہل ہے، جو بدعات و خرافات ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہے ہمارے باوا نے وصیت کی۔ اور تیرے باوا نے وصیت کی، نیک کام کی وصیت کی ہوتی تو پوری کرنا جائز تھا نا۔
گناہ کے کام کی وصیت کیسے پوری کی جائے گی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے بارے میں یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری چتا کو آگ لگا دینا اور فاسحقونی، مجھ کو پیس ڈالنا، مجھ کو کوئلہ بنا ڈالنا، اور پھر میری ذرات کو کچھ ہوا میں کچھ در بکھیر دینا۔ اس واقعے کو میں بیان کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے سے اس طرح کی کسی حرکت کے جائز ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اس گزشتہ امت کے ایک شخص کا واقعہ تھا، جی گزشتہ امت کے ایک شخص کا واقعہ حضور نے بیان فرمایا۔ اس امت میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کسی نے ایسی وصیت کی ہو۔ یہ اور بات ہے، بعض میں نے کہا ہندوستان بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے دین بیزار لوگ، انہوں نے کیا، لیکن شرعاً اس قسم کی وصیت کو پوری نہیں کیا جائے گا۔ مرنے والا اپنے بارے میں وصیت نہ کرے کہ مجھ کو آگ جلا، مجھ کو میری چتا کو آگ لگا دینا، نہیں۔ اگر یہ وصیت کرتا بھی ہے تو اس کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اس لیے شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کے بھی خلاف اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں ایک جسم انسانی کی، ایک انسان کی باڈی کی کا وہی احترام مرنے کے بعد بھی ہے جو جیتے جیتا۔ ہمارے یہاں مردے کو جو جلایا نہیں جاتا، مردے کو جلایا نہیں جاتا، اس کو ہر قسم کے اعزازات، جی اکرامات کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے اور کافور لگایا جاتا ہے، کفن کی چادر اس کو پہنائے۔ جو اس اعزاز اکرام کے ساتھ جو مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ یہ مردہ آج انتقال ہو گیا، اس کا جو ادب، جو احترام جیتے جی تھا، مرنے کے بعد اس کو شریعت نے باقی رکھا ہے، اسی لیے اس کو جلایا نہیں جاتا۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر میری راکھ کچھ تو سمندر میں پھینک دینا اور کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ ابا کیا ایسی کیسی وصیت کر رہے ہیں، ہم سے باپ کی چتا کو آگ لگائی جائے؟ جی ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اسلام کی دولت اور اسلام سلامتی سے بنائے، اسلام سلام، المسلم من سلم، اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی وجہ سے ہمارے دل میں جو سلامتی طبع رکھی ہے، جو میا مروت رکھی ہے، ہم تو کسی کی معمولی سی بورڈ کو جلنے کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اپنے باپ کی، ہم اپنی ماں کی چتا کو آگ لگائیں؟ یہ تو ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ باوا ایسی کیسی وصیت کر رہے ہیں جی، لیکن کیا کروں، اس نے پہلے ہم سے قسم لے لی ہے کہ تم کو قسم ہے کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا۔ باپ نے ہم سے قسم لے کر پابند کر دیا۔ برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہودیوں کے یہاں بھی مردوں کو جلاتے نہیں تھے۔ یہودیوں کے یہاں بھی، جس قوم کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہودیوں کے یہاں بھی مردوں کو جلاتے نہیں، دفناتے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو دفنانے کا رواج ہے، یہود کے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہودیوں کے یہاں تو دفنانے کا رواج ہے۔ ارے باپ نے ہم سے وصیت لے لی، قسم لے لی کہ تم میری چتا کو آگ لگا دو گے، اب ہم کیسی چتا کو آگ لگائیں؟ تو کہنے لگے باپ نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا، باپ نے مرتے مرتے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ بہرحال انہوں نے باپ کی وصیت پر عمل کرنا تھا، عمل کیا، اس کی چتا کو جلا دیا، جلا کر اس کی راکھ کچھ سمندر میں بکھیر دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی۔ وہ مرنے والا جس نے وصیت کی تھی کہ میری باڈی کو آگ لگا دینا اور راکھ کو بکھیر دینا، اس نے تو یہ سمجھا ہوگا کہ جب میں مر جاؤں گا اور میرے بدن کی راکھ ریزہ ریزہ ہو کر جی ہواؤں میں منتشر ہو جائے گی تو اللہ کیسے جمع کرے گا؟ جی قرآن کریم نے چیلنج کیا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جب ہم مر جائیں گے
اور ہمارے جسم کا سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہم کو دوبارہ کیسے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیے کونو حجارہ، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدہ لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق میں اپنے آپ کو چین کر لو جس کو پیدا کرنا تمہارے لیے بہت دشوار معلوم ہوتا ہو، تم اپنے آپ کو اس میں ڈال لو۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، تو کہیں گے کہ پھر ہم کو فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے ہم کو آپ کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ ہم تو لوہا بن گئے، ہم تو راکھ بن گئے۔ فَسَيَقُولُ مَنْ يُعِيدُنَا، کون ہم کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی ذات تم کو دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تم کو پہلی مرتبہ زندہ کرے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پس اپنے سروں کو مٹکائیں گے۔ ہاں، مٹکانا سمجھتا ہے نا، کسی چیز کا انکار کرنا تو دیکھ رہے ہیں آپ، نہیں دیکھ نہیں رہے جی، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، پس وہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو مٹکائیں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے مَتَىٰ ہُوَ، یہ ایسے کب ہو سکتا ہے کہ لوہا بن جانے کے بعد انسان دوبارہ انسان بنے، راکھ بن جانے کے بعد دوبارہ انسان بنے، پتھر بن جانے کے بعد، مَتَىٰ ہُوَ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں مان رہے ہیں، آپ کہہ دیے عسیٰ ان یکون قریبا، ان قریب ایسا ہو کر رہے گا۔ تو اس گزشتہ امت بنی اسرائیل کے اس شخص نے اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو جو وصیت کی تھی، کیوں؟ اس نے سوچا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا میری چتا کو آگ لگا دی جائے گی اور میری راکھ ذرات میں تبدیل ہو کر ہواؤں میں منتشر ہو جائے گی تو اللہ مجھ کو دوبارہ زندہ نہیں کرنے پائے گا۔ جی، خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات جہاں جائیں سب کو جمع کر دے۔ ایک انسان، مرد، ایک عورت کے مزاج میں، ایک مرد کے مزاج میں اللہ کے حکم سے بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، ان کو اللہ کے حکم سے سرکشی نہیں آتی۔ اللہ جب جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کل فی فلک یسبحون۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کر دے، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ جمع کر دیے گئے تو وہ آدمی تھا جو کھڑا کر دیا گیا۔ اب بولو کیا کرو، کہاں بھاگ کے جائیں گے جی؟ اور یہ صرف گزشتہ امت کے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ جو اپنی چتا کو جلوا دے رہے ہیں یہ سمجھ کر اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ کروڑوں نہیں، اربوں، خدموں، پدموں کیوں نہ ہو جائیں، ان کو ان کی باڈی کے ساتھ، اور ایسا نہیں کہ اس کا سر اس کو لگ گیا، اس کا ہاتھ اس کو لگ گیا، جو اس کا سر تھا وہی سر، جو اس کی کان، جو اس کا کان تھا وہی کان، جو اس کی آنکھ تھی وہی آنکھ، جو اس کی ناک تھی وہی ناک۔ قرآن کریم نے تو آخری بات بیان کر دی نا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جس کا فنگر اسی کو لگائیں گے۔ ایسا نہیں کہ تمہارا انگوٹھا مجھ کو لگ گیا، میرا انگوٹھا تم کو لگ گیا۔ آپ کو معلوم ہے فنگر پریس دنیا میں کیوں ایجاد ہوا؟ یہ جو تھمس اپ جس کا بولتے ہیں انگوٹھا، یہ کیوں ایجاد ہوا؟ اس کے موجد نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا فنگر پریس لیا اور اس پر ریسرچ کیا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا فنگر پریس ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا انگوٹھے کا نشان اللہ نے اس میں ایسی چیز رکھی ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ بس وہیں سے بھی دنیا میں فنگر پریس کا اصول کا قاعدہ ایجاد ہوا۔ تو یہ جو چیز جو کسی کو نہیں ملتی، یہ فنگر پریس میرا اللہ مجھے کو جوڑ کر اللہ مجھے انسان کھڑا کر بتلا دیں۔ آپ کا فنگر پریس آپ کو لگا کر کسی کی کوئی انسانی جسم کا کوئی عضو عدلی بدلہ نہیں ہوگا کہ غلطی سے اس کی آنکھ اس کو لگ گئی، اس کا ہاتھ اس کو لگ گیا، اس کا کہا نہیں جی، جس کا جو جسم کا جو عضو ہے اسی کو فٹ کر کے سیٹ کر کے اللہ کھڑا کر بتلا دیں۔ چنانچہ جب ذرات جمع کر دیے گئے تو آدمی تھا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔
بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب وہ بندہ انسان ہو کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، جی یوں تو گھبرا کے بھی کہتے ہیں کہ مر اب کہاں واقع جائیں گے بولو جی، یہ واقعہ برادران وطن کو سنائیے پیار محبت کے انداز میں جی، کہ جو تم سمجھتے ہو کہ چیتا کو آگ لگا دی جائے گی تو اللہ ہم کو دوبارہ، اللہ خدا کے لیے ہزاروں پدموں لوگوں اللہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں آسان ہے۔ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اول تو وصیت کیا، اور وصیت بھی ایسی چیز کی کہ میری باڈی کو جلا دینا، یہ حرکت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز سسپینس نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، مگر اللہ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس نے کہا پروردگار عالم تیرے ڈر کی وجہ سے جی، مخافتا منک او فرقا منک، بخاری کے الفاظ ہے، اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ کیوں؟ میں نے انسانوں والا تو کوئی کام کیا نہیں تھا، میں نے کوئی نیک کام تو کیا نہیں تھا، میری زندگی برائیوں سے بھری تھی، اس لیے میں آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو اس نے راکھ اور خاک کو بندہ بنا دیا۔ اس حدیث، اور یہ حدیث پکی حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ گزشتہ امت کا واقعہ بیان، لیکن حضور کی بات سچی تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے راکھ اور خاک کو ملا کر دوبارہ سے اسی کو جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے ملحدوں کے اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جن کو سکھ، کھتری، بدھو جلا دیتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کبھی کبھی ہمارے سمجھ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اور قبر کا عذاب بھی حق ہے۔ میں نے کہا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی حالت کو جس چیز میں، جس پوزیشن میں چاہے تبدیل کر دیا جائے، اس پوزیشن میں ہی اس کے ساتھ قبر کا معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ قبر کی مٹی کی قبر میں تو دریا برد کیا گیا تو، اور چرندوں پرندوں کے جسم میں چلا گیا تو، قبر کا جو معاملہ ہے سوال جواب کا، اور ان کے ساتھ حساب کتاب کا، اور ان کو اچھے یا برے سزا جزا کا، یہ اس کے ساتھ وہاں بھی رہے، مٹی کی قبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو کھڑا کر دے گا، اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے، وہ ان کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے حفاظت کرنے والی۔ وہ کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں سب لکھا جا چکا ہے، اور یاد رکھنا لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کا کروڑ در کروڑوں حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے بھی وراء الورا ہے۔ یاد اللہ لوح محفوظ جس میں انسانوں کی تقدیر لکھی گئی جی، اللہ تعالیٰ کے علم کا کروڑ در کروڑوں حصہ بھی نہیں، کیونکہ لوح محفوظ میں تو درج ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک کے حالات ہی درج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو اس سے پہلے کا بھی ہے اور اس کے بعد کا بھی ہے جی۔ تو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس حق آیا۔ توحید حق ہے، نبوت حق ہے، قرآن حق ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہونا حق ہے، میدان محشر میں دوبارہ کھڑے ہونا حق ہے، جنت جہنم حق ہے۔ یہ جو حق کہہ رہا ہوں نا، اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں، یہ 7 چیزیں ہیں جن پر ہر ایمان والے مرد، ہر ایمان والی عورت کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان کا مطلب کیا؟ ایمان کا مطلب کیا یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے،
جی قبر میں پٹائی ہو رہی، دھلائی، کبھی آپ نے دیکھا کسی کو؟ پل صراط کو آپ نے دیکھا؟ حوض کوثر، حضور کے ہاتھوں حوض کوثر کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ سارے اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا کیا؟ یہ ساری چیزیں ہماری ذات ہماری نظروں میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نام ہے نبی کی خبر کو ماننے کا۔ ہم نے دیکھا نہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب کا معنی کیا ہے؟ ما غاب عن النظر، وہ تمام چیزیں جو قرآن حدیث میں بیان کی جا رہی ہیں وہ چیزیں بظاہر ہم کو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ نبی نے بیان کیا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اس لیے ہم اور آپ اس پر ایمان لانے کے ماننے کے پابند ہیں۔ گزشتہ ہفتہ میں نے اس کو مثال سے بیان کیا تھا، چھوٹی مچھلی اور بڑی مچھلی کے بعد، اب اس کو دوبارہ نہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل کذبوا بالحق، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے حق کو جب حق ان کے پاس آیا، قیامت کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، ان سب چیزوں کو جھٹلا دیا۔ فہم فی امر مریج، بس یہ لوگ ایک الجھی بات میں مبتلا ہیں۔ ویسے معاملے میں جو مضطرب ہے، قرآن کریم کے متعلق کبھی کہتے ہیں کہ کہانت ہے، فال نکالنے والوں کے شوشے ہیں، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں من گھڑت ہے۔ پیغمبر کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کاہن ہے، فال نکالنے والا ہے، کبھی کہتے ہیں اس پر جادو کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں محمد مفتری ہے، قرآن اس نے خود بنایا ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا انکم لفی قول مختلف، تمہاری کون سی بات مانی جائے؟ جی تم خود اتنی بات میں کبھی کچھ کہہ دو۔ غالب نے کہا دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، من نے کچھ ہے، من نے کچھ، کبھی کچھ بولتے ہو، کبھی حق اور سچ دنیا میں ایک ہوتا ہے بس۔ اگر ایک سے دو ہو گیا تو وہ حق نہیں ہے، اب وہ سچ نہیں، اب وہ جھول ہو گیا، اب وہ جھوٹ ہو گیا۔ تو تم جو کہتے ہو محمد کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کبھی کچھ، تو ہم لوگ جھوٹے ہیں نہیں جھوٹے بات کی بات ہے، تمہاری جی رنگ بدلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم خود جھوٹے ہو، تم خود جھوٹے ہو، اور جو خود جھوٹا ہے وہ دوسرے کو الزام لگا رہا ہے۔ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے، آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے، ہاں ہم جھوٹے ہیں کہ نہیں جھوٹے ہیں یہ فیصلہ بات کی بات ہے۔ تمہاری وقت بدلنے کے ساتھ بات جو بدل، کبھی کچھ کبھی کچھ، اس سے معلوم ہوا کہ تم خود جھوٹے ہو۔ تو قرآن کریم کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات سے متعلق ہی درس تھا، ابھی جو آج آیات جو میں نے پڑھی تھی اس کا درس انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ ان آیات کریمہ میں چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ بعض بالبعض بعد الموت، یہ ایک ٹھوس عقیدہ ہے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں اس عقیدے کو جاننا، اس عقیدے کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اسی پر انسانی زندگی کی صلاح و فلاح موقوف ہے۔ اگر ایک انسان کو اس بات کا خیال ہوگا کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پوری زندگی حساب کتاب دینا ہے، تو وہ ایک ایک آن ایک ایک لمحہ احتیاط اور سنبھال کر گزر، کیوں؟ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور جس کو یہی نہیں خیال ہے، یہی نہیں عقیدہ ہے کہ مرنے بعد خدا سامنے کھڑے ہونا ہے، دوبارہ زندگی حساب، تو پھر یہ معاملہ ہے بابر باعش کن کہ عالم دوبارہ نہیں، گل چھرے اڑا، کل کس نے دیکھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ ایک کافر کا ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ ایک مشرک کا ہو سکتا ہے، ایک دین بیزار کا ہو سکتا ہے، ایک مسلمان مرد ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی حفاظت، اور علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عقیدے کی حفاظت بہت ضروری معاملہ۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں عقیدہ شاید پبلک کو، عوام کو یہ لفظ بھی نہیں سمجھے عقیدہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ بیسک، وہ بنیادی باتیں جس کے اوپر ہمارے دین کی عمارت قائم۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کے اوپر اعمال کی اور اخلاق کی ساری عمارت اسی واسطے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تو رائی کے پہاڑ کے برابر ہوں اور تمہارا عقیدہ رائی کے برابر نہیں، تمہارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے کی سلامتی۔ اور پھر ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ، اور قرب قیامت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی نشاندہی فرمائی، ان فتنوں میں فراق باطلہ کے فتنے، باطل جماعتیں، باطل تنظیمیں پیدا ہوں گی۔
چولہ یہی ہوگا. یقولون من خیر قول البریہ، وہ قرآن حدیث کی باتیں کریں گے لیکن ایسے میٹھے پن سے تم کو کنورٹ کر دیں گے معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ تم کب اسلام سے خارج ہوئے. اللہ حفاظت فرمائے. آج جتنی باطل جماعتیں ہیں، وہ قادیانیت ہو، وہ شکیلیت ہو، وہ بہائیت ہو، اور خدا جانے کون کون سی جماعتیں، جی ان تمام باطل جماعتوں سے اپنے ایمان کو بچانا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس وقت سب سے بڑی، اور اس کے لیے دو چیز ضروری ہے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا تعلیم فرمائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ حضور کی دعا ہے. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا بتلا دیجیے. ہم نہیں سمجھ سکتے حق کیا ہے، اور خاص طور عوام کی بات تو اور کہہ رہا ہوں میں جی. اور ایک بات اور، ایک تھرمامیٹر میں بیان کر رہا ہوں. آج جتنا باطل ہے جی، وہ شکیلیت ہو، قادیانیت ہو، بہائیت ہو، بریلویت ہو، اور آپ کے کیا کہتے ہیں غیر مقلدیت کا فتنہ کیوں نہ ہو، یہ سب فتنے یہ آپ کو ہٹنوں پر آپ کی تشکیل کریں گے. شیعت کا فتنہ کیوں نہ ہو، آپ کو ہٹنوں پر تشکیل کریں گے، سڑکوں پر چوک چوراہوں پر آپ کی تشکیل کریں گے. اور ایک بات اور بتلاؤں، یہ کسی بے نمازی کی تشکیل نہیں کریں گے، یہ کسی پینٹ شرٹ والے اپ ٹو ڈیٹ نوجوان کی تشکیل نہیں کریں گے. یہ دیکھیں گے ایک نوجوان چلے میں جا کر آیا ہے، 4 مہینہ جماعت میں جا کر آیا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی، ابھی نمازی بن گیا، تب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے یہ ہمارا چشمہ یہ سب دیکھ رہا ہے، آپ کو یہ ساری چیزوں کا احساس نہیں ہے. حاضرین، میں ایک عالم دین ہونے کے ناطے وقت پر اور حالات پر میری نظر ہے، وقت پر اور حالات پر میری نظر ہے، اس لیے آپ کو ان تمام باتوں سے متنبہ آگاہ کرنا ایک میری ذمہ داری میں کر رہا ہوں. میں یہ آیتیں کمال چاہتے ہیں. کبھی بے نمازی کو انہوں نے نمازی نہیں بنایا ہوگا، کبھی گنجیلی شرابی کو گنجیلی شراب سے توبہ کر کے جماعت میں اس سے نیک راستے پر نہیں لگایا ہوگا. ہاں، ایک شخص، ایک بندے، ایک نوجوان ہے، نماز جماعت میں جانے لگا، نماز پڑھنے لگا، خانقاہ میں جانے لگا، اب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے جی. اس کے لیے عوام کی ذمہ داری کیا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. آپ سے جب کوئی ایسی بات کرنے لگے جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو تو آپ ان سے ملاقات بھی مت کیجیے. الجھنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ ان کو بولیے بھائی یہ سب بات نہ ہمارے مولانا لوگ سمجھائیں گے، ہم کو نہیں، تم ایسا کر چلو ہمارے مولانا کے پاس چلو جی. جب تم بولو گے نا چلو ہمارے مولانا کے پاس چلو، بس جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ آئے گا ہی نہیں ہمارے پاس. آپ ان سے مت الجھیے. آپ کے پاس کیا تھرمامیٹر ہے؟ آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کر رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. لہذا خدا کے واسطے پبلک جو اس فتنے میں مبتلا ہے جی، سڑکوں کو بیٹھ کر، گٹر کے کنارے بیٹھ کر، ہوٹلوں کی کرسیوں پر، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر جی حرام حلال کی، جائز ناجائز کی باتیں کر رہی ہے. نہیں، دین اتنا ہلکا نہیں ہے. دین کی ایک وقات رکھو. دین کی بات ادب احترام سے کی جاتی. گٹر کے کنارے جہاں گٹر کی بدبو آ رہی وہاں پر تم دین کی بات کر رہے ہو؟ کچھ تو دین کا خیال رکھو. سڑکوں پر، ہوٹلوں پر، چوک چوراہوں پر اگر کوئی